وہ کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا ہے کہ حکومتیں کفر کے ساتھ باقی تو رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. فرعون و شداد و حمان سارے جو ظالمین تھے سب ختم ہو گئے، ان کا کوئی نشان اور نہ معاویہ کا کوئی نشان بتا سکتا ہے، نہ یزید کا کوئی نشان بتا سکتا ہے، نہ ان لوگوں کا کوئی نشان بتا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے اپنی مرضی سے بتا دیں فلاں جگہ ہے، لیکن ان کا کوئی نشان اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس طریقے سے حسین ابن علی کا نشان ہے، جس طریقے سے برادر حسین ابن علی کا نشان ہے. اور وہ ایسا نشان ہے کہ یہ حسین ابن علی کے برادر کا نشان نہ کنٹری پہچانتا ہے، نہ محلہ پہچانتا ہے، نہ دنیا کے کسی کونے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم عزاداری کے اس پرچم کو فلاں کنٹری میں فلاں جگہ لگا سکتے ہیں. تو جب حسین کی عزاداری کا یہ علم جو ہے وہ کسی کنٹری میں منع نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس عزاداری کے خدمت کرنے والوں کی فوٹوز بھی منع نہیں کی جا سکتی. یہاں لگاؤ یا نہیں لگاؤ، توجہ فرمائیے آپ. اور اگر کوئی منع کرے گا تو نتیجہ جو وارننگ دی ہے ہمارے لیڈر اور رہنما نے، انہوں نے کہا کہ اس کو منع کرنے کا، اس کو نکلوانے کا جو نتیجہ ہوگا وہ خود حکومت جانے، اور جو نتیجہ ہوگا وہ میں بھی سے بتا دیتا ہوں. نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے ہندوستان میں مولا کے چاہنے والے ہیں سب اپنی گردنیں کٹوا تو سکتے ہیں لیکن اپنی گردن جھکا نہیں سکتے ہیں. یہ حسینیت سے درس لینے والوں کا نتیجہ ہے کہ وہ تمام تر پریشانیوں کے باوجود اس ملک میں، لیکن جب حسینیت کی بات آ جاتی ہے تو سر بلند ہو کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دشمن کی باتیں کرتے ہیں. یہ بہت بڑا جسے کہا جائے کہ اجر ہے حسین ابن علی کی عزاداری کو منعقد کرنے کا، اس کو زندہ رکھنے کا، کہ ایک اندر سے طاقت دیتی ہے عزاداری کہ تم پیچھے نہیں ہو، اللہ تم کو بلند کرے گا. اور بلند ہیں عزادار ہر جگہ. آپ دیکھ لیں کہ بنی امیہ کی سازشیں ہوں یا کسی بھی دشمنان کی سازشیں ہوں، عزاداری کو جو ہے کم کرنے کی کوشش، عزاداری کو ختم کرنے کی کوشش، جو لوگ ختم کرنے کی اور کم کرنے کی کوششیں کرتے رہے خود تو ختم ہو گئے لیکن نہ عزاداری کو ختم کر سکے نہ عزاداری کو کر سکے. صلوات بھیجیے بر محمد. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. خدا سلامت رکھے ہمارے برادر. یہ 2023 سے میں جان رہا ہوں، خدا ان کو جو بھی مرادیں ہیں اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرمائے. اور ہمارے برادر حسین بھائی جو ہے اکثر نعرہ لگاتے ہیں، خدا ان کو بھی سلامت رکھے. اور یہ نعرہ حیدری جو ہے انسان کی قوت کو اظہار کرنے کے اسباب مہیا ہے کہ کتنی قوت ہے، اور الحمدللہ قوت سب کے اندر ہے، لیکن اس قوت کو ظاہر کرنے کے اسباب یہ نعرہ جو ہے. اور یہ نعرہ ایسا نعرہ ہے کہ دشمن جس سے تھرا جاتا ہے اور دشمن جو ہے خوف کھا جاتا ہے کہ یہ نعرہ حیدری ہے یا نعرہ تکبیر ہے. آج اللہ اکبر کی صدائیں کہیں بلند ہوتی ہیں، دشمن آپ ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں یا بنائی ہوئی ہو یا ریئل ہو، لیکن بہرحال بنائی بھی جاتی ہے، ذہن میں سوچ آتی ہے تب بنائی جاتی ہے، ایسی نہیں کوئی چیز بنا دی جاتی ہے. اگر ہو سکتا ہے ریئل بھی ہو کہ اللہ اکبر کا نعرہ کہیں بلند ہوا فوراً جو ہے دشمن خوف زدہ ہو جاتا ہے، کہاں سے آئی آواز اللہ اکبر کی. تو یہ خوف کیوں ہے؟ خوف یہ ہے کہ بڑا اللہ ہے. توجہ فرمائیں، ایک جملہ میں آپ کی جو ہے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ خوف کیوں ہو جاتا ہے کہ جب نعرہ لگتا ہے، چاہے نعرہ تکبیر ہو، چاہے نعرہ رسالت ہو یا نعرہ حیدری ہو، اس لیے کہ یہ دلیل ہے کہ ہم غاصب ہیں
किस चीज के? बड़ा अल्लाह है, रसूल है और आले रसूल है। बड़ा हम अपने को कह रहे हैं तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़कपन हमारा छीन लिया जाए और अल्लाह की किबरियाई का ऐलान जो हो रहा है वो वाकई तौर पे मोमिनीन इज़हार करने लगे। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुश्मनों को हमेशा इस चीज का खौफ रहा है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ये इत्मीनान रखें कि एक बात मैं अर्ज कर दूं अपने मौजू से करीब होते हुए मुकद्दमतन के आज जो इमाम ज़मान पर्दे गैब में है वली खुदा, ये हाथ पे हाथ रख के कहीं इस एक कोने में या एक कमरे में या किसी एक कंट्री में बैठे नहीं हुए हैं, बल्कि पूरी दुनिया को गवर्न मौला वाका और पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में है पूरी दुनिया का, और पूरी मुदीरियत इमाम ज़मान की है। अगर ना होती तो इस तरीके से अज़ादारों का एहतमाम इमाम ज़मान की हिमायत से नहीं हो सकता था। बगैर हिमायत इमाम ज़मान ये अज़ादारी किसी इंसान के बस की बात नहीं थी कि इतनी दुश्मनी के बावजूद, चाहे वो जाती दुश्मनियां हो लोगों की, उस दुश्मनियों का भी इजहार लोग करने लगते हैं आपस में। ठीक है, फला साहब कर रहे हैं तो हम फला वाली दुश्मनी जो है इनकी निकालेंगे। एक बात आज मैं अर्ज कर दूं, बहुत अहम बात है। पिछले रमजान में जब मैं वहां था डायलस में, तो 5-6 रोज बाद आपस में तरह तरह का इख्तिलाफात होने लगा और बहरहाल लड़ाई झगड़ा ये वो सब होने लगा। तो हमने कहा कि आज मिंबर पे बहरहाल कुछ बातें हमें अर्ज करनी पड़ेगी। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हमें नहीं दिखा है, लेकिन वहां हुआ था और ऐसा आइंदा ना हो इसलिए मैं वहां का जुमला यहाँ अर्ज कर दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब जो है आपस में मुत्तहिद हैं और एक विलायत फैमिली जो क्लासेस चलते हैं उस वजह से सब एक फैमिली के मेंबरान है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह रहेंगे, खुदा की नजर करम है। तो वहां पर जब मैंने 6 दिन के बाद देखा कि मामला जो है गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने कहा कि देखिए, इमाम ने फरमाया है कि जब तुम्हारी नेकियों में इजाफा होने लगता है तो बहुत ज्यादा उस नेकियों के सिलसिले में तुम क्या हो, मुतवज्जे हो जाओ। जैसे इजाफा नेकियों में होता रहेगा वैसे ही दुश्मन तगड़ा हमला शुरू कर देगा। दुश्मन यानी सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। अबुल बशर का दुश्मन है तो जाहिर बेटों का दुश्मन रहेगा ही। जो बाप का दुश्मन है कसम खुर्दा दुश्मन है, और कुरान कह रहा है इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो खुला हुआ दुश्मन है। उसने जो है साफ तौर पे कहा है कि हम दुश्मन हैं इंसानों के। जब इंसानों के दुश्मन है उससे बच के रहना है? खूब। तो दुश्मन शैतान जो है ज्यादा अपने हमलों को तेज कर देता है कब? जब नेकियां बढ़ने लगती हैं। तो हमें और आपको जो है और ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है कि जब नेकियां बढ़ रही हैं तो अगर दुश्मन हमला कर रहा है, कोई ऐसे इख्तिलाफ की बातें आ रही हैं, तो हम अपने मगफिरत इलाही और फजल इलाही को बीच में रख के कहें कि दुश्मन हमारे दरमियान आया तो है, लेकिन उसके मुंह पे ऐसा तमाचा मार के हम उसे बाहर कर दें कि तुम हमारे दरमियान आ तो गए हो, लेकिन विलायत अली और विलायत खुदा और विलायत रसूलुल्लाह हमारे दिलों में है। ये विलायत ऐसा कला है कि जिसके दिल में ये कला आ जाता है, या फिर लफ्जों को बदल के कहूं जो हदीस कुदसी कहती है कि विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखल हिस्नी। विलायत अली इब्न अबी तालिब, हदीस कुदसी अल्लाह कह रहा है मेरा कला है, जो इस कला में दाखिल हो जाता है आमिन मिन अज़ाबी, अल्लाह के अजाब से महफूज हो जाएंगे। तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? अल्लाह के अजाब, अल्लाह का अजाब ही। लखनऊ की एक मिसाल है जो मैंने यहाँ पर बहरहाल अर्ज कर दी, और जो हमारे इलाके के लोग हैं वो समझ गए होंगे किस खेत की मूली हो भाई। अल्लाह का अजाब हम तक नहीं पहुंच सकता है तो तुम्हारी क्या औकात है? इसका मतलब ये कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और शैतान की एक सिफत मैं बता दूं, चूंकि विलायतुल्लाह को आप इन 5 मजलिसों में समझ गए हैं तो विलायत शैतान को भी समझें कि दोनों विलायतें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लाह की विलायत एक तरफा मामला है, नहीं, 2 तरफा है विलायत शैतान। आज मैं आपकी खिदमत में कुछ हद तक अर्ज करूंगा कि उससे बचने का तरीका क्या है। हमारे उस्ताद मोहतरम महोदय इल्मिया के जो है आरिफ हैं उस्ताद आली,
حفظہ اللہ تعالی بہت اہم جملہ کہتے ہیں، شاید اس سے پہلے میں نے کسی جمعے خطبے میں یا کہیں کہا ہوگا، اگر کہا ہوگا تو ایک مرتبہ اور اچھی بات سن لیجئے، لیکن اگر نہیں کہا ہو تو نئی بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان سے بڑا متکبر اور مغرور دیکھا ہے کبھی آپ نے کسی کو؟ ڈیفینیٹلی نہیں کہیں گے۔ اصلاً اس سے بڑا غرور میں ڈوبا ہوا اور مغرور اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، بہت بڑا مغرور ہے۔ وہ نکالا ہی اسی بات پہ گیا ہے کہ اس نے کہا کہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، جناب آدم کو تو نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور ہم آگ سے، اور ہم بڑے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم بڑے نہیں ہو، ہم بڑے ہیں۔ تمام انسانوں کو جو ہے ہمیشہ چھوٹا اپنے کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر جب کہہ دیا تو اللہ ہی بڑا ہے، اس کے بعد سب برابر ہی ہیں۔ صلوات پر محمد یا پھر اللہ نے جس کو کبریائی اور بڑائی کہی ہے وہ بڑا ہے۔ خوب، اس کے بعد کیا ہوا؟ شیطان کی ایک صفت میں بتا دیتا ہوں۔ کبھی شیطان حملہ کرے تو یہ ایک نسخہ ہے کہ اس کو آپ اپنا لیں گے تو فوراً جو ہے کامیابی کے راستے چلے جائیں گے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ کیا شیطان مغرور ہے۔ ابھی جو لوگ غرور میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، کہیں بہرحال خدا نخواستہ کہیں آپ نے دیکھا ہو کسی مغرور انسان کو، وہ کہیں بیٹھا ہو کہے بھائی پانی لے آئیے، اور آپ اوائڈ کر دیجیے، نہ لے جائیے۔ ارے صاحب ہم نے ان سے پانی مانگو نہیں لائے، اچھا ایک مرتبہ اور کہہ دے گا، اپنے غرور کو توڑ کے کہے گا چلو ایک مرتبہ اور کہے پانی لے آئیے بھائی، پھر بھی آپ اوائڈ کر دیجیے، سن کے انسن ہو جائیے۔ آج ہماری زبان پہ لکھنؤی والی ساری باتیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، پورے مجلس میں وہاں کا تذکرہ کر دیا، سن کے انسن ہو جائیے۔ اس کا تیسری مرتبہ وہ خود آگ بگولا ہو کر اٹھ کے جائے گا اور جا کے پانی لے لے گا۔ اب جتنا غرور تھا سب جو ہے پانی میں مل جائے گا۔ کیوں؟ ایک مرتبہ مانگا، دو مرتبہ مانگا، تیسری مرتبہ خود لے۔ تو مغرور صفت لوگوں کی ہوتی ہے، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آپ سے کام کہیں گے، تیسری مرتبہ پھر ان کا غرور اجازت نہیں دے گا کہ آپ سے کہیں۔ تو نسخہ جو ہے، شیطان ایک مرتبہ آپ کو اگر اشارہ کرے کہ یہ کام کر دو تم، اوائڈ کر دو، دوسری مرتبہ کہے اوائڈ کر دو، تیسری مرتبہ آپ کے دنبال میں نہیں آئے گا۔ جب نہیں آئے گا تو ولایت شیطان سے آپ بچ کے ولایت الہی کی طرف آ جائیں گے، اور یہی فلاح و بہبود کا ضامن ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ ولایت شیطان کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو 4-5 آیات ہم نے یہاں لکھی ہوئی ہیں، اس کو میں اگر اللہ آج توفیق دے تو میں عرض کر دوں گا، چونکہ ولایت خدا اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کو آپ بہرحال کئی دن سے سن رہے ہیں، تو کئی ولایتوں کو ہم نے جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ توفیق دے گا تو ولایت مومنین اور تمام تر جو کانٹینٹس میں نے پہلے دن پیش کیا تھا۔ آج ولایت شیطان کی بات آ گئی ہے کہ اس سے بچنا ہے، تو کیوں بچنا ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک یہ بتایا کہ ولایت رحمان میں آ کر، اور الشیطان یعدکم الفقر، سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ شیطان وعدہ کرتا ہے فقیر ہو جاؤ گے۔ اگر فلاں اسکول میں ڈانس والے اس میں شرکت نہیں کی تو پھر اسکول والے آپ کو پچھڑا ہوا کہنے لگیں گے، ساری فیسلٹیز نہیں دیں گے۔ ایک بات یہ ہوگی، اگر فلاں جاب چھوڑ دی تو کیا ہوگا؟ شیطان کی ولایت یہاں سے اپنی ولایت مومنین کے اوپر لاتا ہے، کس کے بہانے سے؟ فقیری کے۔ فقیر ہو جاؤ گے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے دین گرامی۔ ان اللہ برکت دے چاہے پیسہ کم ہو، اگر برکت ہوگی تو کم پیسے میں ہی آپ کے کام نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ برکت کی ڈیفینیشن اور تعریف ہی یہی ہے کہ اللہ تھوڑے سے پیسے میں ایسی برکت دے دے کہ آپ کے جو کام ہیں اسی پیسے میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ اس سے برکت کہتے ہیں۔ برکت کی دعا کریے، علم میں برکت، حیات میں برکت، اور تمام تر پیسوں میں برکت، تمام تر چیز، اولاد میں برکت، زندگی میں برکت، وقت میں برکت، تمام تر چیزوں میں برکت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اگر دیکھنا ہے کہ برکت کیا چیز ہے تو
کتاب جو ہمارے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ان کی زندگیاں آپ دیکھ لیجئے، ان کی زندگی سے کئی گنا زیادہ جلدیں کتاب لکھ کر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ ان کی زندگی کی برکت ہے۔ آپ بحار الانوار دیکھ لیجئے، کتنی جلدوں میں کتاب ہے، الگ الگ مختلف، کوئی 100 جلد، کوئی 200 جلد، کوئی 400 جلد۔ ان کی 400 سال کی زندگی نہیں تھی؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کئی یعنی 85 جلدوں کی ایک ایک کتابیں ہیں۔ الغدیر علامہ امینی کی 80 سال کے اندر کی عمر، برکت میں بتا رہا ہوں 80۔ کیسے یہ سب کر لیا؟ اس وقت تو کمپیوٹر بھی نہیں تھا کہ کاپی پیسٹ کریے اور سیٹ کریے اور جو ہے مثلا ختم معاملہ، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مشقتیں تھی۔ ساری مشقتیں کرنے کے بعد ان سے پوچھا گیا، سے علامہ امینی سے، میر حامد حسین ہندی سے، کہ آپ نے کیسے کر لیا؟ کہا ہم نے نہیں کیا ہے، جس کا ذکر ہے انہوں نے کروایا ہے۔ یہ کتابیں جو ہم نے لکھی ہیں، تمام علماء نے کہا تو کہا کہ ہماری کیا اوقات، ہماری زندگی کیا، ہم کیا، ہماری کیا اوقات کی ہم یہ کام کر سکے؟ جن کا ذکر ہے، جن کا ذکر ہم نے لکھا ہے، انہوں نے ہماری زندگی میں، ہمارے وقت میں برکت دی تو ہم یہ کر سکے۔ تو اللہ سے برکت کی دعا کریے، اور اللہ ہمیں اگر برکت دے گا تو ہم سوچ نہیں پائیں گے کیسے یہ کام ہو گیا، کس طریقے سے کام ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری تمام زندگیوں میں اور تمام وقت میں اور تمام تر چیزوں میں اللہ برکت عنایت فرمائے، بے برکت صلوات بر محمد وعلی محمد۔ خداوند متعال نے قرآن کی، میں نے 5 آیات یہاں لکھی ہیں، کہ 5 آیات میں سے اللہ نے جتنی بھی توفیق دی، ان آیات کو آج میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ شیطان کی ولایت سے بچنے کے لیے اللہ نے اس شیطان کی ولایت کو یہاں بیان کیا ہے، کہ شیطان کی ولایت اگر جانیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے؟ اگر برائی کو پتہ نہ ہو تو برائی سے بچیں گے کیسے؟ پوچھا گیا ادب کس سے سیکھا؟ کہا بے ادبان سے۔ کیوں؟ کہا وہ جو بے ادب تھے ان سے سوچا کہ اس کو چھوڑ دیں، ہم باادب ہو جائیں گے۔ تو ولایت اللہ میں اگر رہنا ہے تو ولایت شیطان کو بھی ہمیں پہچاننا ہوگا۔ اگر حسینیت کی عظمت سمجھنا ہے تو یزیدیت کی کثافت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کثافت ہے اور کیا پلیدی ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ خوب، تو اس کی ولایت کو قبول کرنے سے ہم بچیں، اور بچیں گے کب؟ جب ہمیں پتا ہوگا کہ ولایت شیطان قبول کرنے کا نقصان کیا ہوگا۔ شیطان کس کا وعدہ کرتا ہے؟ فقر کا، اور اللہ اپنے فضل کا اور رحمت کا اور مغفرت کا۔ لیکن بہت جلدی فضل و رحمت و مغفرت اللہ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جب آپ شیطان کی ولایت سے نکل جائیں گے تب اللہ کا فضل آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ کا یہ فضل ہے جو ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو واقعاً بہت ہی اہم آیت ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 36، اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کا ایک جو ہے کام ہے، وہ کام کیا ہے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اپنی تمام برے کاموں کو اللہ زینت دیتا ہے۔ اللہ نے شیطان تزئین اور اچھا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں پر بھی برائیوں والے اڈے پر جائیں گے تو بہترین ڈیکوریشن اور بہترین زبردست جو ہے ویلکم کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ تمام تر انسان جو ہے ایک دم ہائی ٹیک منظر دیکھ کر اسی میں ڈوب جائے۔ تو یہ شیطانی کام ہے۔ پر اعمالہم فہو ولیہم اليوم، اگر کوئی اس کی چکا چون کو دیکھ کر شیطان کے چکر میں پھنس گیا تو روز قیامت اس بندے کا ولی کون ہوگا؟ اللہ نہیں ہوگا بلکہ شیطان ہوگا۔ اور انسان دنیا میں جس کی محبت رکھتا ہے آخرت میں اسی کے پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ لہذا اس دنیا میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایک راستہ معین کر لیں
کہ کس کو فالو کرنا ہے, کس کے پیچھے جانا ہے. جب ہم فالو کر لیں گے تو قبر کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی, حشر کی بھی مشکل آسان ہو جائے گی, صراط مستقیم کی بھی مشکل آسان ہو جائے گی. اور ہر جگہ جہاں پر بھی جتنی بھی مشکلات ہیں, اب آپ بہرحال بہت دیر سے ایسی باتیں سن رہے ہیں کہ جو بہت ہی توجہ والی ہیں, تو تھوڑا فضائلی رخ میں بھی میں آپ کو لے آؤں کہ مشکلیں جب مولا کے چاہنے والوں کے درمیان آتی ہیں تو حلال مشکلات کو یاد کر کے ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے کبھی ناد علی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی یا علی ادرکنی کہتا ہوا نظر آتا ہے. چونکہ مولا مشکل کشا ہی تمام انسانوں کی, بلکہ انسانوں کی ہی نہیں, جب نبی مشکل میں پڑے ہیں تو ناد علی کی صدا بلند کر کے علی کو بلایا ہے. ناد علی جب مظہر لا جائے تجد ہو عون لک فی النوائب. صلوات پر محمد سب سے زیادہ شیطان کب مغموم ہوا ہے؟ جن کا آپ نام لے رہے ہیں انہی کو پہچانواتے وقت بہت خطرناک طریقے سے اس نے گریہ کیا ہے. اور گریہ ہی نہیں کیا ہے, وہ کہہ رہا تھا اللہ اب میں نے جو تجھ سے مہلت مانگی تھی قیامت تک کی, وہ مہلت تو چھین لے ہم سے, اب مجھے نہیں چاہیے. کیوں؟ اللہ نے کہا کیوں تو مہلت کو واپس دے رہا ہے؟ کہا آج غدیر خم کے میدان میں ایسے کے حوالے دین ہو گیا ہے کہ میں بھی مایوس ہو گیا ہوں, میرے فالوورز بھی مایوس ہو گئے ہیں. اور وہ آیت آپ سنتے رہے, اليوم یأس الذین کفروا. کفروا سے مراد کون ہے؟ جس نے سب سے پہلے آدم کی ولایت کا انکار کیا, وہ شیطان تھا. اور ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ اللہ نے جناب آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے سے منع کر دیا, لیکن اللہ نے اسے چھوٹ دے دی, اللہ کی بات نہیں مانی. لیکن اسی غدیر خم کے میدان میں اعلان ہونے کے بعد ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس, آپ کے سامنے واقعہ ہے لیکن چونکہ ولایت کی بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں, کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے اپنی مرضی سے کہہ دیا لگ رہا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ ہم, یعنی اس کو رسول اللہ پہ بھی اعتبار نہیں تھا. اس بات کی دلیل ہے, کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی, یہ تو وحی الہی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. کہا یہ آپ نے اپنی مرضی سے بنا دیا, آپ نے کہا قرآن مانو مان لیا, اللہ کو مانو مان لیا, اور آپ اپنی رسالت کے بارے میں کہا مان لیا, لیکن اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. رسول اللہ نے کہا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی اور بار بار میں نے جبریل کو واپس کیا ہے. لیکن جب بار بار اللہ بھیجتا رہا اور جب یہ وارننگ دی گئی کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ اسے نہیں انجام دیں گے یعنی آپ کی پوری کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. جب یہ وارننگ آئی تو ہم نے کہا کہ میں رسول ہو کر اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کروں گا تو ہماری ساری رسالت پہ پانی پھر جائے گا. تو امت, اگر امت رسول اللہ کی امت ہو کہ جو علی کی ولایت کا انکار کر دے, اپنے روزے پہ ناز کرے, اپنے نماز پہ ناز کرے, اپنے حج پہ ناز کرے, وہ بھی ناقص نماز, وہ بھی ناقص وضو, وہ بھی ناقص, یہ نواقص جو ہے نواقص کہاں سے آئے؟ یہ ناقص وہاں سے آئے جب کامل کو چھوڑ دیا. کامل جہاں پہ دین ہوا, جب کمال کو چھوڑ دو گے تو نقصی قسمت میں آئے گا. صلوات بر محمد وعلی محمد. توجہ فرمائی آپ نے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا توجہ فرمائی. جب کامل کو چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے نقص, ہر جگہ نقص. پورے دن بھر, جو میں اس سے پہلے بار بار یہی کہتا رہا ہوں, دن بھر محنت کی, 10 منٹ پہلے روزہ ختم, ساری محنت پانی مل گئی. یہ سب واقعی یعنی کمال کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. ولی مطلق اور ولی کامل کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت اسلام کے پاس سوائے سمت قبلہ کے اور کچھ نہیں بچا.
جو کیا سب بیکار، ختم۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جو میں نے کہا کہ شیطان کا حربہ کیا ہے؟ جو اپنے کو ولی ظاہر کرتا ہے۔ کیسے ظاہر کرتا ہے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اپنی برائیوں کے اوپر پردہ پیش کر کے اسے تزیین و زینت پیش کرتا ہے، سمجھے آپ؟ اور آرائش اور تمام اعمال کو جو ہے اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر کرنے کی کوشش کیا۔ اس کے بعد یہ آیت، بہرحال صرف آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ بہرحال جلدی میں اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں۔ دوسری آیت، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اب یہ بہت ہی اہم آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 119۔ جو ہمارا عنوان کلام ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 144 ہے، لیکن 119 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، توجہ فرمائی آپ نے، جس نے اپنا ولی شیطان کو بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینہ، وہ گھاٹے میں ہی رہے گا، وہ کبھی فائدے میں نہیں رہ سکتا۔ تو فائدہ اور گھاٹا ہے کیا؟ کہاں اگر کوئی نعمت ہے، پھر فضائلی رخ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی نعمت آپ کو ملنے والی ہو اور ملتے ملتے چھن جائے تو فائدے میں ہے یا گھاٹے میں ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے۔ اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، نعمت جو ملنے والی تھی مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں اسے ضائع کر دیا، تو اس سے بڑا گھاٹے میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ فائدے میں صرف تشیع اور مولا کے چاہنے والے ہی ہیں کہ اللہ نے انہیں فائدے میں بھی رکھا اور ہمیشہ فائدے میں رکھتے ہوئے فلاح اور نجات کے راستے پر اللہ لے جائے گا۔ شکریہ۔ اور سورہ عصر، آپ حضرات، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، بڑی محبتوں کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، یعنی ابتدائی مجلس سے لے کر ابھی تک ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہے بہرحال آپ محبت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ جس محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اسی محبت کے ساتھ اللہ آپ کو جو ہے امام زمان کے ناصرین میں شمار فرمائے۔ خوب، تو والعصر آپ سب سورہ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ اس کی تفسیر جب آپ دیکھیں گے جا کر کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، کون سے گھاٹے میں ہے؟ تفسیر برہان میں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا اس سورے کا مطلب بتائیے کیا ہے، اس گھاٹے سے مراد کیا ہے؟ تو پورا سورہ آپ کے ذہن میں ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ گھاٹا کب ہوتا ہے انسان کا؟ جب نعمت نہ ملے۔ وہی جو میں نے پہلے عرض کر دیا، امام کی حدیث سے میں پیش کر رہا ہوں دلیل۔ امام نے فرمایا کہ جب نعمت نہ ملے، جس کو نعمت مل جائے گی وہ فائدے میں رہے گا، اور جس کو نعمت نہیں ملے گی وہ گھاٹے میں رہے گا۔ اب آپ نگاہ اٹھا کر پوری دنیا کے امت اسلام کو دیکھ لیجئے، کون ہے سب کچھ رہنے کے باوجود سر جھکا ہوا ہے؟ مولا کے چاہنے والے کچھ بھی دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے، لیکن سر بلند کے بتاتے ہیں ہمارے پاس علی کی ولایت کی نعمت ہے۔ اکبر یا رسول اللہ، یا علی کی ولایت کی نعمت کبھی کسی ظالم کے سامنے جھکنے نہیں دیتی ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، دیکھ لیجئے کہ کیا جو ہے نظریہ ہے، اور یہ سقیفہ بنی ساعدہ وجود میں آنے کا جو نتیجہ ہوا، اسی کا آج امت اسلام بھگتان بھگت رہی ہے۔ کوئی بھی مشکل آئے،
فوراً ان لوگوں کے اوپر لعن کریے جن لوگوں نے علی کی ولایت کو غصب کیا تھا. کہیں کوئی مشکل آئے فوراً کہیے اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جن لوگوں نے غصب ولایت کے اسباب مہیا کیے. اور اگر واقعاً مدینے میں ایسا نہ ہوتا کہ علی کی ولایت غصب کی جاتی تو آج یہی دنیا جنت نما ہوتی. کیونکہ ظہور کے بعد کا منظر آپ شیخ صدوق الرحمہ کی کتاب اکمال الدین اتمام النعمہ میں رسول اللہ کی حدیث کے ذریعے جو منظر کشی کی ہے، رسول اللہ نے کہا کہ جب ظہور ہوگا تو زمین خزانے اگل رہی ہوگی، آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ولی خدا کو کنارے کر دیا گیا تو جو ان نعمتوں کا مالک ہے، تو نعمتوں نے بھی کہا کہ اب جاؤ. جب ولی کو کنارے کر دیا تو نعمت بھی نہیں ملے گی. جس ولی کی وجہ سے نعمتیں مسلمانوں کو ملنے والی تھیں، ان ولی کو تو کنارے کر دیا تو پھر نعمت کس بیت پہ آپ آئیں گے لینے؟ جو آج حال دیکھ رہے ہیں تمام امت اسلام کا، صرف علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. صرف ولایت علی، ولایت اللہ. اکثر لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ جو مجید ہماری سن رہے ہیں اور جو ڈپلومیٹک فکر کے ہیں، مولانا آپ ولایت اللہ بیان کریے، قرآن کی آیت پڑھیے، اور ولایت کا موضوع جو ہے آپ رسول اللہ کی ولایت آپ بیان کر رہے ہیں، کریے، اس کو بیان کریے. آپ تو صرف علی کی ولایت پہ اللہ سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد علی کی ولایت کو بہت زیادہ بیان کرنے لگتے ہیں. تو ہم پھر وہی جواب دیں گے جو آج ابھی سن رہے ہیں کہ بھائی بنی امیہ نے 70 سال تک ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا، تب کہاں تھے؟ آج جب ہم توجہ فرمائیں، آج ان ریولوشن کے بعد جو چاہے انگریزوں نے کیا، چاہے کسی نے بھی کیا، ہمیں یہ آزادی دی، اس ملک میں بیٹھ کر ہم حق کو حقیقت بیان کر رہے ہیں، تو آج برا لگ رہا ہے کہ علی علی کیوں کہہ رہے ہو؟ اس وقت جب علی کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، اور ان ملکوں میں آپ چلے جائیے جہاں پر جو ہے غصب شدہ حکومتیں ہیں اور غاصبین بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر اگر آپ کا نام علی ہوگا تو آپ کو جو ہے بری نگاہوں سے دیکھیں گے. کیوں دیکھتے ہیں؟ اور واقعاً اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے ایسے ملک میں علی کی ولایت کو سربلندی کے ساتھ بیان کرنے کا موقع دیا ہے. اس کا ہم شکر ادا کریں. اور واقعاً یعنی بہت سے لوگ دوسری فکریں رکھتے ہیں، لیکن ہم وہ فکر نہیں رکھتے ہیں. ہم جو ہے شکر گزار ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو لوگ ہم آزاداروں کو آزادی سے علی کا ذکر کرنے کے اسباب مہیا کر رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی لانا بے شمار، لانا بے شمار، لانا بے شمار. تو توجہ فرمائیے، یہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر علی کی ولایت قبول کر کے لوگ دنیا طلبی کی وجہ سے اور اپنے مفاد کی وجہ سے علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر لیے ہوتے تو آج جو پریشانیاں، اور ایک بات اور میں عرض کر دوں جو میں نے بہت ہی انالائزیشن اور تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنی مشکلات مڈل ایسٹ میں ہو یا ایشیا کی کنٹریز میں ہو یا کہیں پر بھی آ رہی ہیں، ساری مشکلات جو ہے انہی لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کل علی کی ولایت کو چھوڑا تھا. توجہ فرمائی آپ نے، سامنے دوسروں لوگوں کو لاتے ہیں لیکن پیچھے سے فنڈنگ وہی ملائن کرتے ہیں جو ان کی نسل سے ہیں. یہ بہت ہی انالائزیشن کے بعد بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں. یہ تو پیچھے رہتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو جانے دو سب کو آزادی کے ساتھ. اب یعنی آپ دلیل کی ضرورت ہی نہیں، آپ دلیل خود دیکھ لیجئے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں آپ کہیں بھی چلے جائیے، آزادار ایک دم آزادی کے ساتھ الحمدللہ آزاداری بھی کر رہے ہیں، مولا کا ذکر کر رہے ہیں، علی کی ولایت ہو، اولاد علی کی ولایت ہو، سب بیان کیا جا رہا ہے. لیکن آپ ان کنٹریز میں چلے جائیے جو بنی امیہ کی حکومتوں کے وارث ہیں، وہاں پر آپ نام بھی نہیں لے سکتے. کیوں نام نہیں لے سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے اور وہ بغض کبھی نکل نہیں سکتا ہے. یہ اکثر و بیشتر آپ جو ہے اگر پوری دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ جن لوگوں کو ہم تشیع کے سسٹم نے پالا اور بڑھایا وہی سب سے بڑے غدار نظر آ رہے ہیں. توجہ فرمائیے آپ نے.
تو یہ آپ صرف میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ جا رہے ہیں. لیکن آج جو ہے وہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں تشیع کے خلاف اور تشیع کو تمام تر چیزیں. تو یہ ساری چیزیں ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دلوں میں ہے اور یہ کامل انسان کو بنانے کے اسباب مہیا کرتی ہے. اور اگر علی کی ولایت ہمارے دلوں سے کوئی چاہے کہ چھین لے تو چھین نہیں سکتا ہے. ایک شخص آیا کس کے پاس؟ مولا علی علیہ السلام کے پاس. یا مولا مجھے بڑی پریشانی ہے. کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ پیسے کی پریشانی ہے، کھانے کی پریشانی ہے. کہا ٹھیک ہے، سب کچھ مل جائے گا. اب علی کی ولایت جو ہمارے دلوں میں ہے اس کی آپ قدر سمجھیے. مولا نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہا جو ہماری محبت تمہارے دل میں ہے اس کو اعلان کر دو کہ آج سے میں علی کو دوست نہیں رکھتا ہوں، سب کچھ تم کو مل جائے گا. مولا نے جیسے ہی کہا وہ رونے لگا. مولا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. کہا جب نہیں ہو سکتا ہے تو جس حال میں اللہ تمہیں رکھ رہا ہے اگر اللہ تمہیں نعمتوں میں ڈبو دے گا تو یہ علی کی ولایت کو بھول جاؤ گے. توجہ فرمائیے آپ نے. بہت سے ایسے واقعات جو میں نے چوتھی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ انسان جو رسول اللہ کی خدمت میں تھا، کہا دعا کریے ہم بڑے بزنس مین ہو جائیں، اس کے بعد نماز میں غائب، سب میں غائب، ختم. تو اللہ یعنی یہ اعتماد رکھیں جو ولی ہے، جو ہمارا حاکم ہے، اس سے زیادہ مہربان دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور وہ جس حال میں رکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے ہم کس حال میں. دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہمیں بہتر حال میں رکھے اور آگے لے جائے اور ترقی کے راستوں کے اسباب مہیا کریے. لیکن ڈپریشن کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ جو ہے اب ہمارے پاس کچھ رہ ہی نہیں گیا اور کوئی ہمارا ذمہ دار ہی نہیں ہے. لیکن ولایت کا احساس کرنے سے انسان کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوگا. کیوں؟ ہمیشہ یہ رہے گا کوئی ہے. کسی چھوٹے بچے کو کبھی ڈپریشن کا مریض دیکھا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں، کیوں نہیں دیکھا؟ اس کو یہ یقین ہے کہ ہمارے ماں باپ ہیں جو ہمارے ذمہ دار ہیں. اگر یہ یقین نکل جائے تو وہ پریشان رہے گا. اگر جتنا بچے کو ماں باپ پہ اعتماد ہے اتنا ہی اعتماد ہمیں اللہ، رسول اللہ اور آل رسول اللہ پہ ہو جائے تو ہماری زندگی بڑی آسانیوں سے گزرنے لگے گی. توجہ فرمائیے آپ نے. بڑی آسانیوں سے، کبھی بھی نہیں. یعنی آپ اور رسول اللہ نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اور جب باپ ہیں علی علیہ السلام تو صرف علی ہی نہیں ہے، نام ایک کا لیا جا رہا ہے، مراد 12 ہے. آج بھی ایک پردے غیب میں رہ کے اپنے فرزندوں کا تمام تر ضرورتوں کا اہتمام کر رہا ہے. تمام تر ضرورتوں کو توجہ فرمائیے، تمام تر ضرورتوں کا اہتمام کر رہا ہے. یہ عزاداری آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اہتمام کیا ہے یا جو تبرکات کا انتظام ہم کر رہے ہیں؟ ہم کیا انسان ہم سے مراد انسان، ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ یہ تمام تر نعمات جو مل رہی ہے وہ امام زمان کے وسیلے سے اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے. اور وہ امام زمان ولی مطلق ہے جو اسباب مہیا کر رہے ہیں کہ عزاداری کو تم عروج دیتے رہو، ہم تمہیں عروج دیتے رہیں گے. صلوات بر محمد والا. بس آج 2 ہی آیت پر ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ بقیہ جو تیسری آیتیں ولایت شیطان کو سمجھیے، سمجھ کر پھر ولایت علی، یعنی انا ہدیناہ السبیل اما شاکر، دو راستوں کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے اور بتا دیا یہ 2 راستے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی. لیکن علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا تو ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، یہ 2 راستوں کا ترجمہ ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 2 راستہ ہی نہیں ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستے سے بھٹک جانا ہے. کیوں؟ اس لیے اور واضح کر دوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اجالا جہاں ہوگا تاریکی وہاں سے چلی جائے گی. اسی لیے ہم اپنی مجلسوں میں اللہ سے شروع کرتے ہیں، رسول اللہ تک آتے ہیں، علی اور اولاد علی کے نور کو مجلسوں میں لے آتے ہیں، تاریکی خود بخود دور ہو جاتی ہے. لیکن دوسروں کو تکلیف ہونے لگتی ہے. بھائی آپ جو ہے علی علی کرتے رہتے ہیں
علی علی کیوں کرتے ہیں یہ بھی تو پوچھیے. جب وہ صاحب نے پوچھا, ہم نے ان سے یہی کہا کہ آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے پچھلی تاریخوں میں؟ کہا نہیں پتا ہے. ہم نے کہا پتہ ہی نہیں تبھی تو اعتراض کر رہے ہیں, پتہ ہوتا ہے اعتراض ہی نہیں کرتے. صلوات پر محمد. خدا انشاءاللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے, اور اس ولی مطلق کی ہمیشہ احساس رکھیں کہ وہ ہمارے اوپر نگاہ کرم کیے ہوئے ہیں. کیونکہ اکثر و بیشتر میں یہ شعر اپنے دل سے پڑھتا ہوں کہ لوگ تو کہتے ہیں غیبت سے کب آئیں گے حضور. اعتراض ہوتا ہے کب آئیں گے, ابھی تک تو اتنا زمانہ ہو گیا, کب آئیں گے؟ لیکن یہ ایمان کی دلیل ہے. لوگ تو کہتے ہیں غیبت سے کب آئیں گے حضور, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ روز یہاں آتے ہیں. اشارے کو آپ سمجھیے, وہ روز یہاں آتے ہیں. ہم ذکر حسین کے لیے چند لوگ جہاں بیٹھ جاتے ہیں, وہاں وجود مقدس امام زمان آ کر پرسہ لینے کے لیے, عزاداروں کے لیے دعا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں غیبت سے کب آئیں گے حضور, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ روز یہاں آتے ہیں. جب بھی مشکل کبھی پڑ جاتی ہے ہم پر کامل کر کے آسان, اسے پھر وہ چلے جاتے ہیں. امام زمان بلند ترین ہم بلا کے تو دیکھیں مشکلات میں, اور مشکلات میں جس وقت بلائیں گے اسی وقت مدد آئے گی. علامہ ہلی کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے 3 دن کا وقت لیا, پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا, 3 دن کا وقت لیا, ہے نا ذہن میں آپ کے واقعہ؟ وہ انار والا واقعہ جس پہ ان لوگوں کا نام لکھ دیا گیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا گیا کہ بھائی یہ دیکھیے یہ لوگ حق پر ہیں. کیوں؟ کہا دیکھیے انار بہشتی پھل ہے اور بہشتی پھل پہ ان لوگوں کا نام لکھ گیا ہے. تو بادشاہ نے کہا بھائی ہاں ٹھیک ہے, بلائیے ان کو, علامہ ہلی صاحب کو کہیے اس کا ثبوت دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ثبوت دے دیں گے, لیکن 3 دن کا ہم کو ٹائم چاہیے. جب 3 دن کا ٹائم ملا تو جو ہے وہ 3 دن پریشان رہے کہ اب تو بادشاہ نے جواب مانگ لیا ہے. بہت جلدی پورا واقعہ آپ کے ذہن میں, لیکن نتیجہ مجھے دینا ہے کہ ولی خدا کو ہم جس آن مدد کے لیے بلائیں گے اسی آن مدد آئے گی, لیکن بلیف کے ساتھ ہم جو ہے اسے پکاریں گے تو وہ جو ہے فوراً مولا ہماری مدد کے لیے آئیں گے. کہا کیا ہوا؟ اب جو امام نے جواب دیا اس کو بس آخری مرحلہ ہے, اس کو سن لیے اور محظوظ ہو جائیے. 3 دن تک پریشان رہے اور جنگلوں میں اور بیابانوں میں دوڑتے رہے, اور دوڑتے دوڑتے جب جو ہے مثلا کچھ نہیں ملا, ایک چرواہے کو دیکھا. چرواہے دیکھنے کے بعد کہا بھائی, جو چرواہا تھا اس نے پوچھا کیا کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا میں پریشان ہوں, ایک بہت بڑی مشکل آ گئی ہے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے, آپ نہیں حل کر پائیں گے. کہا کیوں؟ کچھ بتائیے تو ہو سکتا ہے کچھ ہم کر پائیں. اس لیے دنیا میں بھی جو ہے کسی کو صرف چھوٹا یا پھر عجیب حال میں دیکھ کر اسے ہلکے میں نہ لیں. ہو سکتا ہے اللہ سے قریب ہو انسان اور وہ ہماری مشکل حل کرنے کے اسباب مہیا کر سکتا ہو. امام کس بیس کس حلیے میں ہمارے درمیان آ جائیں گے پتہ نہیں ہے. روایت ہے, شیخ صدوق الرحمہ نے لکھا ہے کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو لوگ کہیں گے مولا کو تو میں نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا, مولا کو میں نے فلاں بازار میں دیکھا تھا. امام فرماتے ہیں کہ میں تمہاری بازاروں میں ٹہلتے ٹہلتے آتا ہوں, میں دیکھتا ہوں تم پہچان نہیں پاتے ہو. تمہاری مجلسوں میں آ کے میں بیٹھتا ہوں, اب کون ہے, کہاں ہے, کس جگہ ہے, ہم پہچان نہیں پاتے ہیں. کس وقت کس جگہ امام آ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم پہچان نہیں پاتے ہیں. لیکن جب ظہور ہوگا انشاءاللہ اس وقت تک اللہ ہم سب کو جو ہے زندگی دے, اور اگر زندگی ختم ہو جائے فآخرجنی, اللہ ہم کو اپنی قبروں سے نکال دے تاکہ امام کی مدد کے لیے ہم جو ہے ان کے کھڑے ہو سکیں اور قیام کر سکیں انشاءاللہ ببرکت صلوات بر محمد وعلی محمد. بس یہ واقعہ میں ختم کر دوں, اس کے بعد پھر دوسرے بخش میں وارد ہوتا ہوں, کیونکہ بہرحال دوسری باتیں میں نہیں شروع کرنا چاہ رہا ہوں. تو امام نے جو امام آئے ہوئے تھے پہچان نہیں پائے علامہ علی کون ہے, تو کہا کہ مشکل بتائیے کیا ہے, ہم حل کر دیں گے. کہا آپ کے بس کی بات نہیں ہے, جو نتیجہ میں نے دیا وہ آپ کے ذہن میں ہے. کہا بتائیے کیا ہے. کہا اگر بہت پوچھ ہی رہے ہیں ٹھیک ہے سن ہی لیجئے, لیکن حل نہیں کر پائیں گے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ بات. کہا بس اتنی سی بات, اتنا پریشان؟ کہا رہے میں 3 دن سے پریشان ہوں. کیا ضرورت تھی 3 دن تک پریشان ہونے کی؟
تو اب جب ولایت کا غلبہ علامہ ہلی پر ہوا اور اس غلبے نے یعنی ولایت اللہ، جب امام زمان کی ولایت، اللہ کی ولایت اور رسول اللہ کی ولایت تینوں نے ان کے دل پہ غلبہ کیا تو یہ پہچان ہے۔ یہ روایت میں ہے کہ جب غیبت کبریٰ میں کوئی امام سے ملاقات کرے گا تو پہچان نہیں پائے گا کہ ہم امام سے ملاقات کر رہے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی پہچان نہیں پائے گی امام ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اس مشکل کو حل کرنا چاہ رہے ہو، جاؤ فلاں کمرے میں چلا جانا اور بادشاہ سے کہنا فلاں آدمی کو بلاؤ، جب بلاؤ گے تو وہ نہیں آنا چاہیے، لیکن اسے کہنا کہ ہمارے ساتھ چلو، جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہاں چلو خاموشی سے۔ کہا ٹھیک ہے، بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ بلانا، بلانے کے بعد کہا فلاں کمرہ کھولو، فلاں کمرہ کھولنے کے بعد فلاں باکس کھولو، فلاں باکس کھولنے کے بعد فلاں جو ہے باکس جو اندر چھوٹا رکھا اس کو کھولو، اس کو کھول کے وہاں نہ کھولنا، اٹھا کے لے کے بادشاہ کے پاس لے کے آ کے رکھ دینا، بس اس کے بعد کچھ نہیں، وہاں کھولنا بھی نہیں، چابی لا کر بادشاہ کو دینا، اس کو کھولو معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہے۔ ہم خوشی خوشی دوڑتے ہوئے علامہ ہلی آئے، کہاں پر؟ دربار میں، اور کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ 3 دن کا وقت تو آپ بہت دیر میں آئے۔ کہا ٹھیک ہے دیر میں آئے لیکن آئے نا۔ کہا ٹھیک ہے آ گئے۔ کیا ہے؟ کہا مسئلہ حل ہے۔ کہا کیسا مسئلہ حل ہے؟ کہا اس آدمی کو بلایا جائے۔ اب کوئی مثال کے طور پر کسی نے چوری کی ہو اور اس چور کا ہی نام بھرے دربار میں لے لیا جائے تو اس کو کاٹو تو خون نہیں ہے؟ اس کو بلایا گیا، کہا وہ لگا رہا ہے کیا بات کیوں بھائی کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں بس ایسی۔ کہا چلیے میرے ساتھ۔ کہا جتنا کہیں اتنا کرو۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ باڈی گارڈ تھے اور جو بھی مثلا آرمی کے افراد تھے ان لوگوں سے کہا کہ جو ہم کہیں اس کو کروائیے، ان سے بادشاہ کا حکم ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو جتنا کہیں اتنا کرو۔ کہاں بتائیے کیا کہ فلاں کمرے میں چلو، گئے، فلاں باکس کھولو، کھولا، کہا فلاں باکس اٹھاؤ، اس کی چابی لاؤ۔ ارے ابھی اور ہکا بکا، اب کیا ہونے والا ہے؟ اب تو معاملہ جو ہے پول کھلنے والی ہے۔ ابھی یہ جو ہے معاملہ یہ ایک دم حیران و پریشان، کیا کریں؟ لیکن یہ اس نے کہا ہمیں جانے دیے۔ کہا نہیں جانے انہیں نہیں دیں گے، وہاں تک چلو، جو کیا ہے اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ آگے گئے، جانے کے بعد دربار میں جا کے وہاں باکس رکھ دیا۔ کہا بادشاہ سلامت آپ اس کو خود کھول لیجئے، مسئلہ حل۔ یہ کون سی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا جس کی ولایت ہمارے دل میں ہے اس نے جو حکم دیا ہے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا کہ اچھا کس کی ولایت ہے؟ کہا آپ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریے۔ کھولا، کھولنے کے بعد جب اس کو باکس کھولا تو وہاں پر سانچے ملے۔ کہا یہ کس نے کیا ہے؟ کہا سچ جو بولے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کہا صحیح بادشاہ نے کہا ہاں، آیا ہاتھ جوڑتے ہوئے ہاں میں نے کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کہا سوچا کہ ان کو ذلیل کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ خود ذلیل ہو گئے، ان کو ذلیل نہیں کر پاؤ گے، اسی لیے تشیع کو اگر کوئی ذلیل کرنا چاہے گا تو وہ خود ذلیل ہو جائے گا، تشیع کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بہشتی پھل پہ اللہ ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہے وہ دھوکے باز ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے، اور جس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ مذہب حق ہے، اور ہم سب مذہب حق تشیع کو قبول کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد وعلی۔ اب امام کا جواب سنیے۔ علامہ ہلی جب بہت پریشان تھے تو انہوں نے کہا کہ مولا کو فوراً ہی آ کے بتا دینا چاہیے تھا دربار میں۔ جواب سنیے، جو مثلا ایک نتیجہ مل رہا ہے کہ جب بھی مشکل میں ہوں یا صاحب الزمان ادرکنی، جو باقاعدہ روایات میں یہ لفظ ہے، یا صاحب زمان ادرکنی، اور اس کے ساتھ اگر ان کی جد ماجدہ کا نام جوڑ دیں، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، کبھی بھی مشکل میں پھنسیں اس ورد کو آپ زبا زد کر لیجئے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے اور امام زمان کے وسیلے سے وہ مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارا مجرب عمل ہے، کہیں پر بھی مشکل میں پھنسے یا مولاتی لکھ لیجئے، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی یا صاحب الزمان ادرکنی، اگر آپ کہیں گے تو مشکل انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ تو اب یہ بہت پریشان رہے، معاملہ حل ہو گیا، تشیع کا اعلان ہو گیا، پورے جب بادشاہ نے تشیع کا قبول کر لیا تشیع تو سب نے تشیع کو۔ اب یہ بہت پریشان رہے، مولا پہلے آنا چاہیے، اور بہرحال علماء کرام ہمارے جو یعنی
मराजे कराम हैं, उनमें से बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जो इमाम ज़मान से आज भी इर्तिबात रखते हैं। इर्तिबात ना रख रहे होते तो इतनी बड़ी तशय्यो को गवर्न ना कर रहे होते। तवज्जो फरमाइए आपने। तो अभी बहुत परेशान, मुकाशिफा हुआ। मुकाशिफा और ख्वाब में फर्क है। मुकाशिफा नहीं फौरन कोई शख्स सामने आ जाए और वो जवाब देकर फौरन गायब हो जाए, तो मुकाशिफा कहते हैं। कश्फ होना यानी हम देख नहीं पा रहे लेकिन मौजूद है इमाम, मौजूद। मुकाशिफा हुआ, कहा सैयद दरबार में क्या कहा था। अब इमाम का जवाब सुनिए, ये इमाम की जुबानी जो अल्फाज रिवायत में है वो अल्फाज मैं आपके हवाले कर रहा हूं। इमाम फरमाते सैयद दरबार में क्या कहा था। कहा मैंने 3 दिन का वक्त दिया था। कहा मुझे मेरे ऊपर इतना यकीन नहीं था कि फौरन बुलाओगे और मुश्किल हल कर देंगे। कहा 3 दिन का वक्त लिया था तो 3 दिन के बाद मदद आई। अगर वहीं पे खड़े खड़े कहते कि अभी मुश्किल हल करते हैं तो वहीं पे हमारी मदद आती और मुश्किल हल हो जाती। सलावत बर मोहम्मद अल अजल अल अजल, सब मिलके कहिए अल अजल। और मसाहब में दाखिल होने से पहले मैं इन मजालिस का हदफ और मकसद बता दूं, यही है कि मारिफत इमाम में इजाफा हो और उन तमाम इमामों से बढ़कर जो हमारे जमाने के इमाम हैं इनकी मारिफत में इजाफा हो। इसीलिए मैंने वाकया जो है रिपीट कर दिया ताकि अगर कुछ लोग ऐसे हों कि जिनके जहन में बहुत पहले से रहा हो वो दोबारा जो है उनके जहन में एक बार और सुन ले वो। तो मारिफत इमाम असली हदफ ये है, ताकि जो बार बार मैं मजलिसों में कह रहा हूं कि 1400 साल पहले जो हुआ था वक्त के इमाम को पहचानने न पहचानने की वजह से लोगों ने इमाम हुसैन सलाम को तनहा छोड़ दिया था और करबला में आए। करबला में आने के बाद कौन कौन सी मुसीबतें इमाम के ऊपर गुजरी हैं, अल्लाह अकबर, कैसी कैसी मुसीबतें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानवादे के ऊपर पड़ी हैं। उन मुसीबतों में से 2 मुसीबतों का मैं यहां पर आज जिक्र करूंगा और वो 2 मुसीबतें ऐसी मुसीबतें हैं कि दोनों फर्जंदों का बाप से जुदा होना बहुत सख्त होता है और बाप से ज्यादा माँ के ऊपर बहुत सख्त होता है। बाबुल हवाइज 4 हैं, 2 माँ और बेटे हैं और 2 एक इमाम हैं और एक इमाम के बेटे। जनाब उम्मुल बनीन मादर बाबुल हवाइज हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, खुद बाबुल हवाइज, उसके बाद इमामों में 7वें इमाम ये बाबुल हवाइज और एक और बाबुल हवाइज है जिसका झूला हमारे सामने हमारी नजरों के सामने रखा हुआ है। और ये झूला ऐसा झूला है कि शब आशूर एक माँ थी जो झूला झूला के एक छोटे से बच्चे को लोरियां दे रही थी, बेटा कल वली मुतलक की तुम्हें मदद करना है। आज अगर हम इस झूले को झूलाकर हमारी माएं और बहनें सुन रही हैं, झूलाकर अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुतवज्जे करें, मौला आपकी माँ कल लोरियां दे रही थी लेकिन आज आप वो मर्तबा पा चुके हैं कि हम अज़ादारों की हाजतों को पूरा करने के लिए अल्लाह ने आपको अख्तियार दिया है। और अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब आशूर माँ लोरियां दे रही थी और जब रोज़े आशूर आया और इमाम ने हलमिन नासिर की सदा बुलंद की तो इस बच्चे ने झूले से अपने को जमीन से गिरा दिया और खैमे हुसैनी से रोने की आवाजें बुलंद होने लगी। एक मर्तबा हुसैन अलैहिस्सलाम आए, बहन अभी हुसैन जिंदा है, रोने का सबब क्या है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब फरमाती है, भैया जैसे ही आपने आवाज़ इस्तिगासा बुलंद की छोटे बच्चे ने अपने को झूले से गिरा दिया जो 3 दिन का प्यासा है।
امام حسین علیہ السلام نے کہا لاؤ میں اسے سیراب کرا لاؤں۔ عزادارو عموماً آپ 6 تاریخ کو جناب علی اکبر کا مصائب پڑھتے ہیں، لیکن ان دونوں فرزندوں کی تاریخ ایسی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک سینے پر ایک فرزند دفن ہے، کربلا میں جو لوگ گئے ہیں وہ محسوس کریں گے، ایک فرزند پایتی دفن ہے۔ ان دونوں فرزندوں کا آج تذکرہ سنتے ہوئے آپ حسین غریب کے بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر دعا کریے، مولا مولا ارے وہ 6 کونوں کی زری دیکھنے کی تمنا ہے، بہت جلد ہمیں کربلا لے جائیے۔ عزادارو ایک ہی زری ہے جو زری ہے ششگونا کہی جاتی ہے۔ وہ ششگونا کیوں ہے؟ چونکہ سینے پر علی اصغر دفن ہے۔ چوتھے امام نے علی اصغر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے سینے پر دفن کیا تھا، اور پایتی جناب علی اکبر کو۔ دونوں بچوں کا تذکرہ آج ہے، ایک جوان تھا اور ایک شیرخوار تھا۔ شیرخوار کا جھولا آپ کے سامنے ہے اور جوان کا تذکرہ آپ سنیں گے کہ جوان کیسا جوان تھا۔ ایسا جوان تھا کہ امام حسین علیہ السلام کسی شہید کو بھیجتے وقت یہ نہیں کہا ہے اے اللہ تو گواہ رہنا اب میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو رفتار میں گفتار میں تیرے رسول کی آج شبیہ پیغمبر پہ گریا کریے، یہی کہیں جناب سیدہ بیٹھی ہوئی دعائیں دے رہی ہوں گی۔ شبیہ پیغمبر کو رخصت کرتے وقت جتنا زیادہ امام حسین السلام نے کوشش کی ہے یہ میرا جوان بیٹا میدان میں نہ جانے پائے، میدان میں نہ جانے پائے۔ کبھی کہا جاؤ پھوپھی اماں سے اجازت لے آؤ، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ کہا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی ہے، لیکن پھر کسی اور وجہ سے امام حسین السلام چاہتے تھے یہ میرا جوان خیمے میں ہی رہے، خیمے سے باہر ہمارے قریب ہی رہے اور میدان میں نہ جانے پائے، چونکہ صبح سے دیکھ رہے تھے جو بھی گیا ہے ملائین نے اسے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ جنگ کرتے کرتے خستہ تن ہو کر اس کی لاش امام حسین علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام وہ مظلوم ہیں کہ جو امام حسین صاحب نے خود کہا ہے انا قتیل العبرہ، مجھے رلا رلا کے میدان کربلا میں قتل کیا گیا۔ جب اس کی تفسیر ہم نے پڑھا امام نے فرمایا کہ امام حسین السلام نے کیوں کہا کہ میں کشتے گریا ہوں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ کہا کبھی علی اکبر کی لاش پہ رویا، کبھی عباس کی لاش پہ رویا، کبھی علی اصغر کے جنازے کو اٹھا کے رویا، کبھی عمر کے جنازے پہ رویا، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا کے رویا۔ اجرکم الدہرا، خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ جب امام حسین علیہ السلام مجبور ہو گئے کہ اس جوان کو ہم مقتل میں بھیجنا ہی ہوگا، تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے نانا رسول اللہ کی ذرا پہنائی، رسول اللہ کے امامے کو، رسول اللہ کے لباس کو زیب تن کیا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ کیوں اپنے لباس کو نہیں جناب علی اکبر کے زیب تن کر دیتے ہیں؟ میرا دل یہ کہتا ہے۔ امام حسین سلام جواب دیں، کہیں روایت میں تو نہیں ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رسول اللہ کے امامے کو، رسول اللہ کی قبا کو پہنا رہا ہوں کہ یہ ملائین میں شاید کوئی ہو کہ جس کی نگاہوں میں رسول اللہ کی تصویر ہو، اور یہ میرا بیٹا شبیہ پیغمبر ہے اور لباس پیغمبر پہن کے جائے، شاید کوئی رحم کھا جائے، کوئی برچی کی انی نہ مارے، کوئی تلوار نہ مارے، کوئی علی اکبر کے اوپر ارے وہ ظلم نہ کرے، یہ پورا اپنے جوان کے لاشے پر جا کے کہے ارے میرے بیٹے، ارے تمہارے جانے سے میری نگاہوں سے روشنی چلی گئی۔ خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ بہت اطمینان کے ساتھ آج مصائب سن لیجئے۔ جوان کے ذکر کو سن کے گریہ کر رہے ہیں، اللہ ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ امام حسین السلام کی عزاداری کی وجہ سے عزادارو، امام حسین السلام نے جناب علی اکبر کو رخصت کیا، بیٹا جاؤ میدان میں، بھیج تو دیا۔
اولاد والے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے محسوس کریں کس دل سے امام حسین سلام نے ان خونخاروں کے درمیان اس شبیہ پیغمبر کو بھیجا اور بھیجا. لیکن علی اکبر جا تو رہے میدان کی طرف، ایک مرتبہ محسوس کیا کوئی پیچھے آ رہا ہے، آہٹ محسوس کی. آہٹ جیسے محسوس کیا دیکھا، بوڑھا باپ ہے، کبھی زمین پر گر رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے. واپس آئے، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر آپ کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام حسین السلام آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، کوئی نہ نظر آیا. کہتے ہیں بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو جانتے کہ ایک باپ کے دل میں ایک باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے. دوبارہ رخصت کیا، جناب علی اکبر میدان میں آئے، جوش وغا میں جنگ کرنے میں مشغول ہو گئے. ادھر جناب ام لیلا نماز مصلی بچھا کر نماز میں مشغول ہو گئی. ایک مرتبہ امام حسین سلام در خیمہ پر کھڑے ہو کر جناب علی اکبر کے جوش وغا کو دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی دیکھا نامی پہلوان امام جناب علی اکبر کے سامنے آ گیا ہے. جناب ام لیلا کو کہلوایا کہ اے ام لیلا علی اکبر کے لیے دعا کرو. جناب ام لیلا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. کیا دعا کیا؟ یا راد یوسف علی یعقوب، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے. ارے ماں کی دعا مائیں سن رہی ہے، مائیں سن رہی ہے، اپنے جوانوں کے لیے دعائیں کرے. ایک ماں کی دعا جوان کے حق میں مستجاب ہوئی. تمام پہلوانوں کو واصل جہنم کر کے علی اکبر دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف آئے. بابا بابا ایک قدر یہاں سے بہت سخت مصائب ہے، اگر سن سکیے عزادارو تو سن لیجئے. بس وہ دن قریب، بہت قیامت کے دن قریب آ رہے ہیں عزادارو. جیسے ہی بابا کی خدمت میں آئے، بابا ہم نے حق وفا ادا کر دیا. کہا بابا اگر ایک قطرہ آب مل جائے تو ہم ان دشمنوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے بنی ہاشم کے جوان جنگ کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام وہ امام ہیں جو آج بھی اپنا نہیں دیکھتے ہیں، غیر نہیں دیکھتے ہیں، سب کو عطا کر رہے ہیں. عطا کرنے والے پر اگر کبھی ایسا وقت آ جائے، دو شہیدوں کا تذکرہ ہے نا، اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ کبھی کچھ مانگنا پڑے تو کتنا سخت ہوتا ہے. جناب علی اصغر کے لیے پانی مانگا، اور اس کے بعد جناب اگر اس سے کوئی کچھ مانگے اور دے نہ سکے. حسین غریب پر میدان کربلا میں وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ بیٹا کہ جس نے آج تک اپنے باپ سے کچھ نہ مانگا ہو. آپ محسوس کریے ذرا سا کہ اگر کوئی بیٹا ہو جو بہت مریض ہو اور وہ کہہ دے فلاں چیز ہمیں چاہیے، کتنوں غریب سے غریب باپ ہو، وہ کتنوں غریب سے غریب ماں ہوگی، وہ قرضہ لے کر ادھر ادھر جا کر کوشش کرے گی. بیٹا تو اب جا رہا ہے، آخری وقت کوئی چیز مانگا ہے، کہیں سے بھی انتظام کر کے اسے دے دے گی. لیکن ہائے رے مظلومی حسین، ہائے رے مظلومی ام لیلا کہ بیٹا میدان سے آیا ہے، پانی مانگ رہا ہے، لیکن وہ ایک قطرے آب نہیں ہے کہ علی اکبر کو حسین پانی دے سکے. اپنی انگوٹھی کو اتارا، بیٹا اسے اپنے منہ میں رکھ لو، شاید کچھ افاقہ ہو. انگوٹھی رکھا لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا. ایک مرتبہ اب یہ بہت سخت منظر ہے، ایک بوڑھا باپ ہے. ایک مرتبہ کہا بیٹا تم ہماری زبان کو اپنے منہ میں رکھ لو، شاید کچھ تمہیں تسلی مل جائے. عزادارو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی زبان کو علی اکبر نے اپنے منہ میں رکھا، کھینچ کے کہتے ہیں بابا ارے آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں.
امام حسین علیہ السلام نے اور اپنے جوان کو سینے سے لگایا، بیٹا جاؤ، نانا رسول اللہ تم کو حوض کوثر پہ سیراب کریں گے۔ جناب علی اکبر لوٹ کے میدان میں دوبارہ آئے، ایک مرتبہ ملاعین میں ایک تلاطم مچ گیا، پھر وہ جوان آیا ہے جو ہمارے پہلوانوں کو واصل جہنم کر کے گیا تھا، اب تو شاید کچھ اور کرنے والا ہے۔ جیسے ہی یہ وبا ہوئی، یہ فضا میں صدا گونجنے لگی، ارے رسول اللہ کی شبیہ آ گیا ہے، یا رسول اللہ و رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ عمر سعد ایک مرتبہ خوف کھاتا ہے، کہتا ہے کہ ارے رسول اللہ کے کو شبیہ رسول اللہ کو دیکھ کر ترس نہ کھاؤ، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ پوری فوج کو واصل جہنم کر سکتا ہے۔ ایک ملعون سے کہا کہ تم چھپ کے علی اکبر کے سینے پر ایسا نیزہ مارو کہ یہ زین پر نہ رہ سکیں۔ وہ نیزہ لے کر ایک جگہ جا کے چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی علی اکبر ملاعین کو واصل جہنم کرتے کرتے اس جگہ پہنچے، ازادارو قیامت آ گئی۔ ارے اس نیزے نے علی اکبر کے سینے میں ایسا نیزہ مارا کہ علی اکبر کی صدا بلند ہوئی، یا بدا علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کریے۔ روایت کہتی کیوں علی اکبر نے سارے شہید جو آئے ہیں مدد کے لیے پکارا ہے، لیکن ایک علی اکبر علیہ السلام ہے جو کہتے ہیں بابا مجھے پتا ہے کہ آپ شہداء کے لاشیں اٹھا اٹھا کے بہت ہی زیادہ خستہ تن ہو گئے ہیں، اب میری لاش پہ نہ آئیے گا، جو کہ مجھے معلوم ہے آپ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، لیکن پھر بھی حسین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے۔ کیا دیکھا؟ ایمن کا ڈھلا ہوا ہے، ایک ہاتھ سینے پر ہے، بیٹا خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رہائے سوائے غم اہل بیٹا کیوں ہاتھ کو سینے پر رکھے ہوئے ہو؟ کہا بابا برچھی کی انی سینے میں رہ گئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین علیہ السلام نے آستینوں کو بلند کیا اور یا علی کہہ کے چاہتے تھے کہ برچھی کی انی نکالے۔ روایت مختلف الفاظ میں کہتی ہے علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا، خون کا فوارہ، حسین بیٹا ہو کر سرزمین کربلا پہ امیر علی صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمین کہتی ہے مقتل کی دم نکلا ہے مشکل سے، بوڑھا باپ ہے جوان کی روح ارے بدن سے جدا ہو رہی ہے۔ علی اکبر میدان کربلا میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، کس طریقے سے اپنے جوان کو اس حال میں حسین دیکھیں۔ دیکھتے دیکھتے دیکھا کہ علی اکبر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین ہیں جو چاہتے ہیں علی اکبر کے لاش کو اٹھا کے خیمے تک پہنچا دیں، لیکن علی اکبر کی لاش کو اٹھا نہ سکے۔ کیوں نہ اٹھا سکے؟ چونکہ عباس کے جانے سے کمر خمیدہ ہو چکی تھی، کمر ٹوٹ چکی تھی، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ اٹھایا کچھ دور لے کے چلے تھے، طاقت نے جواب دیا بس عزادارو اور مصائب تمام کر رہا ہوں، آپ پرسہ دے لیجئے جناب علی اکبر کا امام حسین علیہ السلام کو اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو۔ کچھ دور چلے تھے، طاقت نے جواب دیا، حسین نے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے تمہارے آقا سے جوان کا لاشا نہیں اٹھا۔ بچے دوڑتے دوڑتے آئے، کسی نے علی اکبر کے ارے ہاتھ کو پکڑا، پیر کو پکڑا، کمر کو پکڑا۔ اکبر کا لاشا خیمے میں تو آ گیا،
لیکن حسین جیسے پورا مصائب، بس آخری فقرے مصائب سن لیجئے، چونکہ خواتین پشت پردہ مصائب سن رہی ہیں، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا حال آپ سنتے ہیں کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن ان ماں بہنوں کے لیے جناب علی اکبر کی ماں کی کیا حال تھی اس کو بھی سن لیجئے۔ اور مجلس تمام عزادارو، جناب علی اکبر کا لاشا امام حسین السلام بچوں کی مدد سے خیمے تک تو لے آئے، لیکن جیسے ہی زینب آئی، جناب زینب نے اپنے کو علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیا، کہا ہے بیٹا اکبر، ارے ہم نے تم کو پالا تھا کہ تمہاری شادی کریں گے، لیکن کیا یہ ہوا؟ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے، ہر پھوپھی کا ارمان ہوتا ہے کہ جب بیٹا اور بھتیجا جوان ہوتا ہے ان کی شادی رچانے کا ارمان۔ لیکن عزادارو، جناب زینب تو آ گئیں، لیکن جناب ام لیلہ ہیں کہ جو اپنے بیٹے کی لاش پہ نہیں آ رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بس عزادارو آواز دے رہے ہیں، لیلہ اکبر آ گئے، لیلہ اکبر آ گئے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ فضا کو بھیجا، جا کے فضا کہہ دو ارے اکبر آ گئے ہیں۔ جیسے ہی جناب فضا جاتی ہے، کہتی ہے کہ آ کے کہتی ہے، اے شہزادی، جناب لیلہ خیمے سے باہر نہیں نکل رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب خود جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں عزادارو؟ جناب زینب فرماتی ہیں، میں نے دیکھا بھابھی ام لیلہ کبھی خیمے کے اس پردے پر ہاتھ مار رہی تھی، کبھی خیمے کے اس پردے پہ ہاتھ مار رہی تھی۔ کہتی ہے، اے شہزادی، کیا کبھی ہو سکتا ہے وقت کا امام ہمیں بلائے اور ہم آواز پہ لبیک نہ کہیں؟ بہت دیر سے ارے خیمے کے در کو ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن میری آنکھوں کی بینائی ارے چلی گئی، مجھے دکھ نہیں رہا ہے خیمے کا در کا۔ صاحب قدرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، خدا حسین کے اس جوان کا واسطہ، حسین کے اس شیرخوار کا واسطہ، تشیع کی مظلومیت کو دور کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفراج، اللہ امام زمان کے ظہور میں عاجل فرما۔ اللہ اب مظلومیت بہت دنیا میں بڑھ گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کس طریقے سے آپ اگر واقعا محسوس کر سکیں کہ کربلا بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ بہت سی جگہوں پر لوگوں کے پاس کھانے اور پینے کے اسباب نہیں ہیں، لیکن دشمنان جانے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اس ولی خدا کو اپنے ولی کو جلد از جلد ہمارے درمیان بھیج دے اور ہم سب کو ان کے نافرین میں شمار فرما۔ اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ امام زمان کی خدمت میں اس مجلس کے پرسے کو پہنچنے کے اسباب مہیا فرما۔ ہم سب سے امام زمان کے خوشنود اور راضی ہونے کے اسباب مہیا فرما۔ جو حضرات اس ادارے در زینب کی خدمات میں مشغول ہیں، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین اپنی شرکت کے ذریعے اس مجلس میں زینت کا سبب بنتے ہیں، اللہ ان کو امام زمان کی پناہ میں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، ان کے اخلاص میں اضافہ فرما۔ اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں جو بھی حضرات پریشان حال ہوں، ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ جو مریض ہوں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کلی عنایت فرما۔ جو بھی جس حاجت کے ساتھ اس فرش ادا پہ بیٹھا ہوا ہے،
اور باب الحوائج کا جھولا رکھا ہوا ہے، حسین کے اس جوان کا واسطہ اور باب الحوائج کا واسطہ تمام مؤمنین کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری زندگی میں، ہماری رزق میں، ہمارے علم میں اور ہماری تمام اوقات میں برکت عطا فرما۔ اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کو اولیاء اللہ، ولی خدا کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت دنیا میں ہم سب کو نصیب فرما، اور امام حسین علیہ السلام کی شفاعت قیامت میں، محشر میں ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت آنے والا ہو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں ذرا سا شک پیدا ہونے والا ہو، اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم کو اس دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ منتقم خون حسینی ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔